بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً سیدنا و حبیبنا محمد محبوب رب العالمین وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء صدق اللہ العظیم۔ جتنی امتیں اس سے پہلے اس دنیا میں ہوئی ہیں اور جتنے انبیاء علیہم السلام ان امتوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ حنیف کہتے ہیں سب طرف سے یکسو ہو کر کسی ایک جانب متوجہ ہونے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہر نبی کو، ہر نبی کی امت کو اور تمام مسلمانوں کو کہ بندگی کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو، اس لیے کہ جو بندگی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے بھی کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اخلاص والا عمل معتبر ہوتا ہے اور مقبول ہوتا ہے، اور ریاکاری والا عمل مقبول نہیں ہوتا، اس کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہوتا۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ریاکار سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے جس کو تو خوش کرنا چاہتا تھا اس سے اپنے عمل کا بدلہ لے لے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ نہیں دیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سب پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز پارٹنر ہوں، جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ میرے ساتھ کسی اور کو ملاتا ہے اور اسے میرا پارٹنر بناتا ہے تو میں اس بندے کو اور اس کے مقصد کو اس پارٹنر کے لیے چھوڑ کے خود دستبردار ہو جاتا ہوں، الگ ہو جاتا ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی ساتھی کی۔ اگر کوئی ساتھی بناتا ہے تو اس بندے کو بھی اور اس کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ ایک شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور آپ کی دعوت توحید کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے تو آپ مجھے اور اس کو اکیلا چھوڑ دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں اس کو نمٹ لوں۔ اس میں تو مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا معاملہ میرے سپرد کر دیجئے، میں خود ہی تنہا دیکھ لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ بندوں کی ہر قسم کی لغزشوں کو درگزر کرتا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، عفو ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ لیکن اپنی ذات کے معاملے میں اگر کوئی شخص
توحید کے بجائے شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ جرت بندے کی بالکل معاف نہیں کرنی ہے، وہ اس کو بالکل گوارا نہیں کرتا۔ وہ اعلان کر چکا ہے، ایسا شخص چاہے کتنی بڑی نسبت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل کے باپ ہوں، یا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حبیب کے چچا ہوں، اللہ کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ فلاں کون ہے، اس سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں۔ کتنی بڑی ہستی ہوگی، کتنا اونچا مقام ہوگا، اپنے محبوب سے کتنا قریبی رشتہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا، شرک ایک معاف نہیں ہے، باقی ہر چیز معاف کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے شرک بدترین چیز ہے۔ اب شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے شرک جلی، اور اسی کا نام شرک اعتقادی بھی ہے، اور ایک کو کہا جاتا ہے شرک خفی، اور اس کا نام شرک عملی ہے۔ تو جو اعتقادی اور جلی شرک ہے وہ تو آدمی کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے، اور وہ کسی قیمت پر مسلمانوں میں شمار نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی حال اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے، چاہے کوئی بھی ان کی سفارش کرے، چاہے کتنا ہی ان کا اونچا مقام ہو، اللہ پاک ان کو معاف نہیں فرمائیں گے، ان کی بخشش نہیں کریں گے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہر ایک مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ دوسرا شرک خفی یا عملی، وہ ہے ریاکاری، کہ آدمی مخلوق کو دکھانے کے لیے کام کرے یا مخلوق کو دیکھنے کی وجہ سے چھوڑ دے کام، دونوں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، شیوخ میں سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی کسی کے دیکھنے سے بچنے کے لیے ایک نیک عمل کو چھوڑ دیتا ہے، کہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں، خواہ مخواہ میری تعریف ہوگی، خواہ مخواہ لوگوں کے لیے میرا عمل ہو جائے گا، اس لیے وہ اس نے اخلاص کے خاطر وہ عمل ہی نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر اس نے دیکھا کہ صبح لوگ ایک جگہ کہیں جمع ہوں اور وہ تہجد میں اٹھ گیا ہے اور لوگ نہیں اٹھے، یا اٹھے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ لوگ دیکھیں گے کہ میں پڑھ رہا ہوں، تو لہٰذا اس سے غیر اللہ خوش ہوں گے، تو اس نے چھوڑ دیا، پڑھائی نہیں۔ یا عام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فجر کے بعد اشراق کا وقت ہو گیا، لوگ نکل کے جا رہے ہیں، اور ہم نے نماز کی نیت باندھ کے اشراق پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ سوچا اچھا کام ہے، نیک عمل ہے۔ پھر خیال آیا کہ بھائی لوگ کہیں گے کہ صاحب کوئی بھی نہیں پڑھا، انہوں نے پڑھا ہے، تو پھر کہیں مجھے لوگ تعریف نہ کرنے لگے، تو یہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو جائے، تو اس نے بھی نہیں پڑھی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سمجھ سے اچھے کام کو لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا۔ تو اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ ریاکاری ہے، اور لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا تو شرک ہے۔ اب آپ لوگوں کی وجہ سے کیوں چھوڑے؟ چھوڑنا بھی تو لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ آپ کو اتنا چاہیے تھا کہ نیت کو ذرا صحیح کر لیتے اور کہتے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ چھوڑا کیوں؟ چھوڑنا بھی تو مخلوق کی وجہ سے ہوا، لہذا اس میں بھی شریک ہوگی مخلوق، اور جب مخلوق اس میں شریک کر لیا تو وہ شرک ہو گیا۔ یہ شرک عملی ہے، یعنی اس سے آدمی مرتد کے احکام تو نہیں لگیں گے، مگر یہ ہے کہ مشرکوں سے نسبت ہو جائے گی، اور مشرکوں سے نسبت بھی بہت بڑے عیب کی بات ہے اور بہت بڑے نقصان کی بات ہے آدمی کو۔
اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو بھائی، مشرکین جیسے مت ہو جاؤ۔ تو یہاں نہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز نہیں قائم کیا تو مشرک کہلائے گا، مگر یہ ہے کہ مشرکین سے نسبت کر دی اللہ تعالیٰ نے، یہی اس کے برا ہونے کے لیے بہت کافی ہے کہ آدمی نماز قائم نہ کرے، یعنی پابندی سے نہ پڑھے، تو مشرکین سے نسبت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اعمال اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہر امت کو، ہر نبی کو یہ ہدایت دی گئی، جو بھی بندگی کرو چھوٹی بڑی، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے کرو۔ خالص کرنے کا مطلب نیت کو خالص کر کے کرو، یہ بس اللہ راضی ہو جائے اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ثواب کی نیت کر سکتے ہیں، ثواب اللہ دیتے ہیں، اس لیے ثواب کی نیت، یہ نیت میں شرک نہیں ہے، ثواب کی نیت کا تو حکم دیا گیا ہے۔ من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان میں روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو کوئی آدمی رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ نوافل پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو دیکھو سارے اعمال کے ساتھ ایمان اور احتساب، ایمان اور احتساب اللہ جوڑ رہا ہے۔ ایمان تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، گواہی دینا، اور اس کے تحت جو عقیدے آتے ہیں اس پر قائم رہنا، یہ ایمان ہے۔ اب ایمان کی سلامتی کے ساتھ کوئی شخص بھی نیک عمل کرے، ساتھ ساتھ اس عمل کے کرنے کا مقصد ثواب ہو کہ اللہ راضی ہو کر مجھے اس کا اجر دیں، تو اجر کی تمنا اور اجر کے لیے کام کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ غیر کو ملانا نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ ملتا ہے اللہ کے خوش ہونے سے، اور وہ ثواب اور اجر کے ہم حقدار ہوتے ہیں اللہ کے اس عمل کو قبول کرنے سے، اس لیے یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ بھی اخلاص میں داخل ہے کہ ثواب کے لیے کرنا بھی اخلاص ہی ہے۔ اللہ ثواب دیتے ہیں اتنا تو مانتا ہے، اور اللہ ہیں یہ بھی مانتا ہے، اور ناراض ہوتے ہیں یہ بھی مانتا ہے، خوش ہوتے ہیں یہ بھی مانتا ہے، ثواب دیتے ہیں یہ بھی مانتا ہے، عذاب دیتے ہیں یہ بھی مانتا ہے، لہذا یہ سب اخلاص ہے اور یہ سب للہیت ہے، اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے اعمال کا ہمیشہ لحاظ اور خیال رکھنا۔ بسا اوقات آدمی کسی عمل کو کرتا جاتا ہے، کرتے 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 پھر اس کی نیت تازہ نہیں رہتی ہے، پھر پتہ نہیں کچھ بھی ویسے ہی کر لیتا ہے بغیر سوچے سمجھی۔ اس لیے دیکھیے نماز میں نیت شرط ہے، ہر دفعے جتنی دفعے پڑھیں گے نیت کرنی ہو، فرض پڑھیے، واجب پڑھیے، نفل پڑھیے، جو بھی نماز پڑھیں گے نیت کرنی ہوگی اس کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ عادت ہو جانے کے بعد کہیں بغیر نیت کے نہ پڑھ لے، کسی بھی غرض سے نہ پڑھ لے، اس لیے نیت کو شرط کیا کہ شروع ہی نہیں ہوتی نماز جب تک کہ نیت نہ کر لیں آپ۔ البتہ نیت پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، نیت کرنا ثابت ہے۔ نیت کرنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دل میں استحضار ہو کہ میں 2 رکعت جمعے کی ادا کر رہا ہوں، یہ استحضار ہو، اور اگر جماعت سے پڑھ رہے ہوں تو ذہن میں یہ بھی ہو کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس ذہن میں ہو، اس وقت میں ذہن میں تازہ ہو جب ہم اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ باندھنے والے ہوں، اس سے پہلے ذہن میں یہ ہو کہ میں 2 رکعت نماز فرض ادا کر رہا ہوں، جون سی نماز ہو اس کی نیت کا استحضار ہو بس۔ اور پڑھنا یہ ہے کہ زبان سے کہے کہ میں جمعے کی 2 رکعت نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ زبان سے بولنا، یہ زبان سے بولنا مکروہ ہے، زبان سے بولنا ثابت نہیں، درست نہیں۔
دل میں ہونا چاہیے استحضار، اسی کا نام نیت ہے اور اسی کا حکم ہے کہ زبان سے نہ بولے، دل میں ہو۔ اور اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ زبان سے غلط نکل جائے تو بھی جو دل میں ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ یعنی اگر آدمی کے دل میں یہ ہے کہ میں جمعے کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں اور زبان سے نکل رہا ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو وہ زبان والا لغو ہے، وہ جو دل میں ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ تو نماز میں نیت اس لیے رکھی گئی کہ ہر نماز سے پہلے نیت کرو، ہر نماز سے پہلے نیت کرو، تاکہ وہ عبادت بن جائے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ پھر جب نماز میں اس کی مشق ہو جائے گی تو مومن کا ہر عمل وہ عبادت ہے، اور وہ بھی اس لیے کرو الا لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے کرو کہ بھائی یہ ہم کما رہے ہیں، نماز پڑھ لی، باہر نکل گئے، دکان پہ چلے گئے، آفس میں چلے گئے، اپنے کام پر لگ گئے، اس میں بھی یہی نیت کرو کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، کچھ کمزوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماتحت کر دیا ہے، ان کمزوروں کو سنبھالنا میرے ذمے کر دیا ہے اللہ نے۔ اس کے لیے میں نہیں کماؤں گا تو کیسے کام ہوگا، اس لیے میں کسب حلال کر رہا ہوں۔ کسب حلال کو علماء نے ظاہری عبادتوں میں ایک عبادت قرار دیا ہے۔ 10 چیزیں ہم ظاہر سے عبادت کے نام سے کرتے ہیں، ہمارے ظاہر مطلب ہاتھ پیر جسم سے، ہمارے جسم کے ظاہری حصے سے 10 عبادتیں وابستہ ہیں، اور ہمارے جسم کے باطنی حصے سے بھی 10 عبادتیں وابستہ ہیں، یعنی دل سے، قلب سے وابستہ ہیں۔ وہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ 20 عبادتیں ہر مسلمان کو کرنا ہے، ظاہر سے 10 اور باطن سے 10۔ تو یہ عبادتیں سبھی کو کرنا ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے، اور کرتے ہیں بہت سارے، جان کے کرتے ہیں بہت سارے، تفصیل سے نہیں جانتے ہوں گے پر کرتے ہیں۔ جیسے ان 10 میں نماز ہے تو نماز پڑھتے ہیں، اب یہ وہ 10 میں سے ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن نماز ضروری ہے یہ معلوم ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کسب حلال ہے، راہ خدا میں جہاد کرنا ہے جب ضرورت اس کی پیش آ جائے۔ ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے، دل میں آرزو ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ کوئی ایسا موقع دے، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں کیا، میری جان کیا، میرا مال کیا، اللہ ہے، اللہ کے لیے ہے، جب اللہ اس کو طلب کریں گے تو حاضر ہے۔ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، کوئی مومن اس سے گھبرائے نہیں، اور کوئی مومن اس کو اگر طبعی طور پر لوگ گھبراتے ہیں تو طبعی طور پر گھبراہٹ مذموم نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن علم اور عقل سے بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتا تو پھر بہت بڑا مجرم اور گناہگار ہوگا۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں اسلام میں، تب تو مسلمان بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ایمان میں تو سب چیزیں ہیں داخل، ایمان تو لانا ہی ہے ہم کو، ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے فرض کر دیا ہے بندوں کے اوپر، اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا تو ہے۔ عملی کوتاہی ہے تو اللہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں معاف کرتے۔ اگر ایمان ہی سے نکال دیا اس کو تو پھر کفر آ جائے گا۔ اس وجہ سے یہ چیزیں، تو کسب حلال بھی فرائض میں داخل ہے، کسب حلال بھی عبادتوں میں شمار کیا گیا ہے، وہ بھی اللہ کی بندگی میں داخل ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان جو ہے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ مطلب نائب، اسسٹنٹ۔ جب وہ کوئی کام سپرد کرتا ہے تو اس کو کرنا ہے، اس کی قائم مقامی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی نائب کی ضرورت نہیں ہے، خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ بندوں کو بعض اپنی صفتوں سے متصف کرتا ہے ان بندوں کے اکرام کے لیے، ان کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے متصف کرتا ہے۔ کبھی نہیں ہوتا، بعض لوگ ہوتے ہیں پڑھے وڑے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن کوئی یونیورسٹی میں ان کا ویلکم کیا جاتا ہے اور ان کو بھی پی ایچ ڈیوں کی طرح ان کے سر کے اوپر ٹوپی رکھی جاتی ہے، انہیں چوغا پہنایا جاتا ہے،
اور چانسلر جو ہوتا ہے وہ انہیں اعزاز دیتا ہے. تو وہ کوئی ڈگری ہے نہ کوئی مستند سند ہے وہ، بلکہ ایک اعزاز ہے جو اس کو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بندہ میرا خلیفہ ہے. اللہ کا ایک اعزاز ہے جو اللہ نے بندے کو دیا ہے. پر کہاں بندہ ہو کہاں اللہ تعالیٰ، کوئی دونوں کے درمیان میں نسبت ہی نہیں ہے، لیکن اعزاز ہے، اکرام ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی بڑی عزت بڑھائی ہے، ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت میں سے ہمیں تھوڑی سی قدرت دی ہے، اپنے علم میں سے ہمیں تھوڑا علم دیا ہے، اپنے ارادے کی طاقت میں سے ہمیں تھوڑی ارادے کی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہمیں بھی سننے کی صلاحیت دی ہے. اللہ دیکھتے ہیں، ہمیں بھی دیکھنا سکھایا ہے. اللہ رب العزت بولتے ہیں، ہمیں بھی بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنی صفات میں سے تھوڑا تھوڑا بندوں کو دے کر ان کی عزت بڑھا دی. اگرچہ کہ وہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ کی صفتوں کے مقابلے میں اگر ہم مثال بھی دینا چاہیں تو کوئی مثال نہیں ہے. لیکن سمجھنے کے حد تک یوں سمجھو کہ ایک سمندر ہے جس نے سمندر دیکھا ہو کہ دنیا کی 3/4 حصے پر سمندر ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں سمندر ہے. یہ سمندر اور ایک قطرہ اس میں سے نکال کے سائیڈ میں رکھ لیا جائے تو یہ قطرے کو اس سمندر سے کیا حساب لگا کے بتائیں گے کہ کیا نسبت ہے؟ کوئی حساب لگانا مشکل ہے. اسی طریقے سے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھنے کے لیے ہمارے کو جو اللہ تعالیٰ نے صفتیں دی ہیں اپنی صفات میں سے وہ سمجھو قطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ سمندر ہے. ایک چھوٹا سا حصہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے. کیوں؟ اس واسطے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے ایک مخلوق کو. یہ مخلوق انسان آدم کی اولاد، ان کو اللہ نے خلیفہ بنایا. تو خلافت میں جہاں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ایک کام ہے پرورش کرنا کائنات کی، ساری مخلوقات کو پالنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جھلک اپنے خلیفہ کو بھی دی ہے کہ اس کے ماتحت 2-4 آدمی کر دیے، ایک فیملی، ایک کنبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پالو. پالنے کے لیے دوں گا سب کچھ میں ہی، لیکن ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی کہ پالو بھائی اپنے بیوی کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہم نے دیے ہیں، یا تمہاری ماں تمہارے تحت میں ہے، تمہاری بہنیں تمہاری تحت میں ہیں، اپنا کنبہ جس کو ہم کما کے کھلا پلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت، ایک مشابہت ہمیں عطا فرمائی اس سے. یہ اللہ رب العزت کا بندوں پر کرم ہے کہ انہیں جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا. اور اسی لیے فرشتوں کو تعجب ہوا تو فرمایا کہ بھائی انی اعلم ما لا تعلمون، وہ مخلوق میں کتنی صلاحیتوں کے ساتھ بنانے والا ہوں، اور اس مخلوق کے لیے میں نے کیا کیا طے کیا ہوا ہے اپنے علم میں کہ وہ کتنی قابل مخلوق ہوگی. فرشتوں تم بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اتنی قابل ہوگی، اتنی قابل مخلوق بنانے والا ہوں. انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے، اس لیے یہ اشکال ہوا. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو تفصیل نہیں بتائی، پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے بتا دیا ان کو کہ دیکھو اس میں انبیاء ہیں، اس میں اولیاء ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ ایک بندے کے بارے میں آیا جس بستی کو اللہ نے اٹھا کر پلٹ کے زمین پر پٹخ دینے کا حکم دیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو. تو اس وقت میں فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ اس بستی کے اندر ایک شخص ہے لم یعصک طرفۃ عین، لم یعصک طرفۃ عین، پل جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کیا ہے. ایسا بندہ بھی ہے اس بستی میں. وہ فرشتے جھوٹ تو نہیں بول رہے، فرشتے تو اعمال نامہ سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے بول رہے ہیں، علیم و خبیر کے سامنے. لم یعصک طرفۃ عین، ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے پل جھپکنے کے بقدر نافرمانی نہیں کی. فرشتے پل جھپکنے کے بقدر نافرمانی کبھی کیے بھی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے، مگر وہ کمال اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے اس کی طاقت ہی نہیں دی ہے.
اور یہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے یہ بندہ ہر گناہ کرنے کے قابل بنایا گیا ہے، لیکن لم یعصک طرفۃ عین، تو ظاہر ہے کہ کمال ان کو حاصل ہے کہ ان کو حاصل ہے، ان کی اپنی خصوصیتیں ہیں، لیکن کمال اس مومن کو حاصل ہوتا ہے جو فرشتوں سے بازی لے جاتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، طہارت میں اور پاکی اور عفت کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اس بندے کے بارے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا، پہلے اس کو پٹکو اور اس کے اوپر بستی ڈالو۔ کیوں؟ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، لوگ اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے رہے، وہ اپنی جگہ بندگی میں لگا ہوا رہا۔ میرے دوستو، یہ بالکل ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہمیں مخلوق کی کوئی فکر نہ ہو، ہمیں مسلمان بھائیوں کی کوئی فکر نہ ہو، ہمیں مسلم سماج کے بارے میں کوئی بھی درد نہ ہو، کڑھن نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا رہا، پوری زندگی میں ایک نافرمانی نہیں لکھی فرشتوں نے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی بڑی نافرمانی ہو گئی کہ اس نے سماج میں اللہ کی نافرمانیوں کو گوارا کر دیا۔ اس لیے ان سزا دیے جانے والوں میں اس کو پہلے سزا دی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ آخرت میں اللہ پاک اس کو اپنے اعمال سے محروم نہیں کرے گا، اس کی نیکی اسے کام آئے گی، اور قیامت میں اللہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس کو جو جزا دینا چاہیے وہ جزا اللہ دے گا اپنے وعدے کے مطابق۔ لیکن دنیا میں غصہ اللہ کو اس لیے آیا کہ بندوں کو بندوں کی تباہی کا احساس ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو مسلمانوں کے بگاڑ کا افسوس اور غم اور فکر ہونی چاہیے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ پیشانی پہ بل تو آئے کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے، کیوں آپ کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، اتنا تو کم سے کم غم ہوتا، یہ غم بھی نہیں ہوا اس کو۔ آج ہمارا بھی حال یہ ہے کہ دنیا کدھر جا رہی، جانے تو دنیا کی کیا ہم فکر کریں گے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کی بھی فکر نہیں۔ بچے کیا کر رہے ہیں، بچیاں کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی کریں ہمیں کیا کرنا ہے۔ چھوڑو اب زمانہ ایسا ہی ہو گیا، چھوڑو اب حالات ایسے ہی ہو گئے، ذلتیں ہو رہی ہیں، رسوائیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، گھروں میں نشے ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر بچیاں کہاں کہاں جا رہی ہیں، کس کس سے مل رہی ہیں، تو نہ باپ کو احساس ہے، نہ ماں کو اس کی کوئی چنتا ہے، کوئی فکر ہے۔ کیا ہو رہا ہے سماج میں؟ دیکھو پوری عمر میں ہم تو ایسے عبادت گزار بھی تو نہیں اللہ کے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی قربانیاں ایثار بھی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے نے کیا تھا مگر سماج کی فکر اس نے نہیں کی تھی، نبی کی مدد نہیں کی تھی، نبی اکیلے سنبھال رہے تھے سارے لوگوں، سوائے ان چند ساتھیوں کے جن کے ساتھ نبی کو باہر نکال دیا گیا تھا کہ نبی آپ بھی چلے جائیے، اور وہ جو آپ کو ساتھ دے رہے تھے نا ان انصار کو بھی لے کے جائیے۔ لے کے گئے، اس بندے نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ نبیوں کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے، آج بھی نبی کا مشن زندہ ہے، اس کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے دین کو کسی طریقے سے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، اور جب جتنے ہنگامی حالات آ جائیں اس وقت اتنی زیادہ فکر کرنی ہے، اتنا زیادہ غم اٹھانا ہے اور توجہ دینا ہے اللہ کے دین کی طرف۔ ہمارے اس دور میں زیادہ ذمہ داری ہے، یہ ہنگامی حالات ہیں، ان ہنگامی حالات میں ہمیں اپنے دین کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کے دین کی فکر بھی کرنی ہے، اپنے محلے اور پڑوس کے دین کی فکر بھی کرنی ہے، جس قدر ہم سے ہو سکے اس میں کوتاہی نہیں کرنی، جس قدر ہو سکے اس میں کوتاہی مت کرو، کوئی نہ کوئی طریقے سے اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو، کم سے کم جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، کم سے کم جو ہماری بات مانتے ہیں، وہ کمزور لوگ جن پر ہمارے احسانات ہیں، کم سے کم ان کو تو اللہ کے دین پہ لاؤ، کم سے کم ان کو تو نماز کی دعوت دو، کم سے کم وہ لوگ جو ہمارے قابو میں ہیں، دست نگر ہیں، اس کے لیے تو کوئی جواب نہیں دے سکتے اللہ کو۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک آدمی نہیں مانتا ہماری، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ بھائی جھگڑا ہو رہا ہے،
بات ہم اچھی کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا برا مان رہا ہے. کوشش کے بعد بس اللہ سے دعا کرتے رہو، مگر غم تو ہونا چاہیے، احساس تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. جب اس کو دیکھو تو دل دکھے اور کہے اللہ پاک ہم عاجز ہو گئے پر آپ تو عاجز نہیں کسی سے، ہماری کوشش ناکام ہو گئی پر آپ کے ارادے کو کون ناکام کر سکتا ہے، آپ ارادہ فرما لیں. تو جن کو سمجھا سکتے ہیں سمجھانا، جن پر ہمارا زور چلتا ہے زور چلانا، اور جن لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ کے سامنے کڑھنا اور دکھ کا احساس کرنا، یہ سب ہے امت کے غم میں اشتراک، نبی کا ساتھ دینا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تنہا ہمارا نیک ہونا ہمیں نجات نہیں دلائے گا، اولی نجات نہیں دلائے گا. پکڑ ضرور ہوگی اور پکڑ کے بعد پھر سزا ہوگی، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے نجات بھی ہوگی ایمان والوں کو، اور اپنی عبادتیں بھی کام آئیں گی. جب جنت میں جائیں گے تو اس سے درجات ملیں گے، لیکن کب جائیں گے یہ نہیں معلوم، وہ کتنے دن جہنم میں جانا پڑے گا امت کی فکریں نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہمیں نہیں معلوم. اس لیے تنہا اپنی عبادت پر ناز نہ کریں، تنہا اپنے نیک ہونے اور گناہ نہ کرنے پر کسی غرور میں مبتلا نہ ہوں. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ملت کی بھی فکر کرنی ہے، اور جس کا ہم سے جو رشتہ اور تعلق ہے اس اعتبار سے کرنی. کسی پر ہم کو زیادہ کام کرنا ہے، کسی پر کم کرنا ہے، کسی کو صرف بتا دینا ہے، کسی کے لیے صرف دعا کر دینا اور تڑپ جانا ہے اللہ کے سامنے، اور کسی کے اوپر اپنا جتنا حق ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور انہیں نیک بنانے کی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے. ہم نہیں کر رہے یہ کام. اگر ہم یہ کام کر رہے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ اتنے گمبھیر حالات نہ لاتا، اس قدر خراب نہ ہوتے حالات. حالات جو خراب ہوتے جا رہے ہیں سماج کے، بالخصوص سماج کے نوجوان مردوں اور عورتوں کے جو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب رو رہے ہیں، سب احساس کر رہے ہیں. بہت سے فکر مند نوجوان کو احساس کر رہے ہیں، بہت سے نوجوان بھی احساس کر رہے ہیں. ایک دو چند جمعے پہلے میں ہائی ٹیک سٹی کی بڑی مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھایا، یہاں نہیں آیا، وہاں پر جا کر خطبہ دیا. اور جب میں نکل رہا تھا تو وہاں پر تقریباً نوجوان ہی ہوتے ہیں، قریب 4000 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ سب کمپنیوں میں کام کرنے والے ہیں اور سب تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اکثریت. اور جمعہ چونکہ ہے مسئلہ اور مسجد ایک ہی ہے تو اس لیے سب وہاں آتے ہیں، وہ بہت بڑی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے آتے ہیں لوگ. تو جب ہم نماز کے بعد نکل رہے تھے تو چند مسلم نوجوان، یعنی سبھی مسلمان ہیں، اپنا نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، تھوڑا وقت ملتا ہے ان لوگوں کو. تو ایک دو ملے، انہوں نے کہا کہ کیا مولانا ہم لوگ یہاں کام کرتے ہیں اور اسی ماحول میں دن رات اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی ساتھیوں میں رہنا ہے ہم کو 24 گھنٹے کھلے عام. ہماری بچیاں بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی ادنا قسم کی حیا اور شرم کے کسی کے بھی ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، کاروں میں ان کے ساتھ جاتے ہیں، آتے ہیں، وہ لا کے چھوڑ رہے ہیں، وہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی دین مذہب بھی ایک نہیں. یہ روز دیکھتے ہیں تو کہنے لگے کہ دل بیٹھ جاتا ہے مولانا کیا بتائیں، کچھ بھی نہیں، اس سے تو ہمارا مر جانا بہتر ہے. ہم کیا کریں، اپنی بہنوں کو کیسے سمجھا سکیں. کبھی کبھی میں بولتا بھی ہوں تو مجھے مذاق بنایا جاتا ہے اور بہت شرمندہ کر کے بھگا دیا جاتا ہے وہاں سے. لیکن مگر یہ کہ دل مانتا نہیں ہے کہ کیسے خاموش بیٹھ جائیں، کیسے نہ بولیں، اپنی بہنیں ہیں کیسے نہ بولیں. تو دیکھو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی سماج میں نوجوان تو ایسا نہیں مطلب ہے کہ سارے کے سارے 100%، ایسا نہیں ہے. وہ بھی ہیں جن کے دل دکھی ہیں، وہ بھی ہیں جن کو احساس ہوتا ہے، اور وہ بھی ہیں جو اس مسئلے کو لے کر حیران ہیں کہ اپنی قوم کو کیسے سمجھائیں، کیا کریں. اور خود لڑکیوں میں بھی ایسے ہیں جن کو فکر ہے کہ بھئی یہ ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ وہ بھی کام کر رہی ہے، وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں، وہ بھی کما رہی ہیں، لیکن حیا کے ساتھ
پاک دامنی کے ساتھ اپنے نبی سے اپنے رشتے کو یاد رکھ کر اس سے حیا کرتے ہوئے وہ کر رہے ہیں، مگر ایسا طبقہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ پہلا والا طبقہ بڑھتا جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو بھائی کیا ہوگا اگر ہم نئی فکریں کریں گے؟ تو کیا ہوگا اگر ہم یہ سوچ کے خاموش بیٹھ جائیں گے کہ بھائی اب کیا ان کو بولنے کا فائدہ ہے، ان کو بولنے کا اب کیا فائدہ ہے؟ تو فائدہ ہو نہ ہو بولنا خود آپ کا ایک فرض ہے، آپ وہ فرض ادا کرتے رہیے، نہیں تو اس فرض کے ترک کا بھی گناہ ہوگا، اس لیے اس سے تو اپنے کو بچاؤ کہ بولتے رہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں پردے کے پر بیان کیا اور جب جمعے کے بعد نکلا تو ایک اچھے دین پسند آدمی نے، فکر مند، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ جو آپ لوگ اتنا تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ پردہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، کرنا ہی پڑے گا، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اتنا اچھا بیان آپ نے کیا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کون اس ملک میں پردے کے لیے تیار ہے؟ اب سنا تو رہے ہیں، کس کو اس کی پرواہ ہے؟ پارلیمنٹ میں دیکھ لو مسلم عورتیں کیسی ہیں، اسمبلیوں میں دیکھ لو مسلم عورتوں کی کیا حالت ہے، بڑے بڑے پڑوس ملک کی منسٹریوں پر فائز ہیں اور بڑے بڑے جو ہے لوگوں کے سامنے آ کر کے پریس میں خطاب کرتی ہیں، بولتی ہیں، کرتی ہیں۔ فیشن کا کیا حال ہے، کپڑے کیسے ہیں اور عریانیت کتنی ہے، تو کچھ بھی تو نہیں پرواہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ فائدہ کیا ہے مولانا؟ تو حضرت نے فرمایا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے پوچھتا نہ بتانے پر کہ کیوں نہیں بتایا، اس سے ہم بچ جاتے، بس یہ فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے ذمے کیا ہے کہ بتاؤ امت کو، بتاتے رہو۔ اس ممبر کے، اس محراب کا وارث اسی لیے بنایا ہے کہ حق بولتے رہو، پہنچاتے رہو۔ کتنے لوگ سنتے ہیں، کتنے نہیں سنتے، آپ کا اس کے ذمہ دار تو نہیں ہے، آپ ذمہ دار بتانے کے ہیں، اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم تو اللہ کی پکڑ سے بچ رہے ہیں، ورنہ اللہ ہمیں پکڑ کرے گا، کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں پہنچایا دین، اللہ ہم سے پکڑ کریں گے۔ تو ہم اپنا کام تو کر رہے بھائی۔ اب اس میں ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نفع نہیں ہوتا ہے، کسی زمانے میں بہت ہوتا تھا نفع، اس زمانے میں تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ تھوڑا ہوتا ہے، مگر ہوتا ضرور ہے۔ کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ایسا بندہ جو بالکل آوارہ اور بیکار زندگی گزار رہا ہو، اس کے دل میں تو آئے گا کہ یا اللہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں اور کیوں ایسا ہو گیا ہوں، کچھ تو سوال پیدا ہوگا اس کے دل میں۔ اتنا بھی آ جائے تو اس چھوٹی سی روشنی پر بھی اللہ رحم فرما سکتے ہیں، اللہ کا کرم ہو سکتا ہے۔ اس لیے بولنا کبھی بند نہ کیا جائے، البتہ بولا جائے حکمت سے، خصوصاً کسی شخص کو سمجھانا ہو تو اس کی عزت ملحوظ رکھ کر سمجھایا جائے۔ عمومی بیانات ہوتے ہیں، ان کی بات اور ہوتی ہے، لیکن ہم ایک شخص کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ایک فرد کو بولنا چاہ رہے ہیں، بیوی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، بھائی کو، بہن کو، کسی کو بھی، تو اس کو تنہائی میں سمجھایا جائے اور عزت کو ملحوظ رکھا جائے، چار آدمی کے سامنے نہ ٹوکا جائے، اس سے وہ ذلت محسوس کرے گا، اور جو آدمی اپنی ذلت محسوس کرے گا وہ حق کو ٹھکرا دے گا، حق کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے حق پیش کرتے وقت میں اس کو مان کے چلو کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کے کلمے کا اقرار کر لیا ہے، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اللہ کی حفاظت میں آ گئی ہے، اللہ کے ذمے میں آ گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تغفروا ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ داری کو پھاڑو مت، اس کو اللہ کی ذمہ داری کے باہر مت نکالو، اس کی توہین کر کے، اسے تذلیل کر کے، اسے رسوا کر کے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں، حق پہنچانے کے لیے کسی کو بے آبرو نہیں کر سکتے، تو یوں ہنسی مذاق میں لوگوں کا بے عزت کرنا، رسوا کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ لیکن ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حقارت سے کسی پر ہنسنا،
ہم جب پڑھتے تھے قرآن مجید حفظ کرتے تھے، اس زمانے میں 50 بڑے گناہ یاد کرائے جاتے تھے، ہر طالب علم کو، ہر بچے کو یاد کرائے جاتے تھے 50 بڑے گناہ، تاکہ بچپن سے معلوم رہیں کہ یہ گناہ ہیں، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اس کا نمبر 1 یہی تھا، نمبر 1 حقارت سے کسی پر ہنسنا، کسی پر حقارت سے ہنسنا کبیرہ گناہ ہے اور سر فہرست گناہ ہے۔ کسی کا مذاق اڑانے کا ہم کو حق حاصل نہیں ہے، کسی پر ہنسنے کا ہمیں حق۔ حدیث میں ہے کہ من ضحک ضحک، جو شخص کسی پر ہنستا ہے حقیر سمجھ کر، وہ دن آئے گا کہ وہ بھی ہنسا جائے گا اور اس پر کوئی نہ کوئی ہنسے گا، وہ دن آئے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بے آبرو کیا ہے تو آپ کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی اسی طرح آپ کو بے آبرو نہ کرے، اس سے پہلے اللہ موت بھی نہیں دے گا۔ ہونا ہی یہ بدلہ ہے، یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگ کچھ بیٹھے ہوئے، کوئی جا رہا تھا، کسی نے صرف ابرو سے اشارہ کیا اس کے کسی عیب کی طرف، جس پر لوگ ہنسے، اس کو بھی اللہ نہیں معاف فرمائے گا جب تک کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب کوئی یہ کہ میں تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، کچھ بھی نہیں بولا، لیکن جو مقصد بول کر ذلیل کرنے کا تھا وہ اشارے سے ذلیل کر دیا، تو کام تو وہی ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کی پکڑ فرمائے گا۔ کسی نے کہہ دیا، ایک شخص کو سزا دی گئی تھی، کیسی سزا دی گئی؟ سنسار کر دیا گیا۔ سنسار کا مطلب ہے بدکاری، شادی شدہ آدمی کرے تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، ایسی سزا دے دی گئی۔ وہاں کچھ مجمع بھی تھا، کچھ لوگ جمع تھے سب۔ ایک شخص نے کہا، کیا کتے کی موت مر گیا؟ یعنی اتنا بڑا گناہ کیا اور اتنا ذلیل و رسوا ہو کے مرا کہ سزا دی گئی اس کو۔ حضور علیہ السلام کے کان میں پڑ گئی بات، آپ نے سن کے انسنی کر دی۔ پھر وہاں سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس چلے۔ رستے میں حضور علیہ السلام کو ایک مردار گدھا نظر آیا جس پہ گدھ اور چیلیں بیٹھ کر کے اس کا گوشت نوچ رہی تھی، سڑا ہوا گدھا مرا ہوا۔ تو وہاں رک گئے اور فرمایا، ایسی بات کسی نے کہی تھی، وہ کون ہے؟ صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے۔ ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ اور کس سے کہا تھا؟ یہ دوسرے صاحب، مجھ سے کہا تھا۔ تو فرمایا، تم دونوں یہاں آؤ، اس گدھے پہ بیٹھو اور بیٹھ کے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاؤ۔ تو دیکھ کے گھن آ رہی تھی، کون وہاں جائے گا اور کون کھائے گا اس بدبو میں بیٹھ کے اس سڑے گدھے کو؟ تو انہوں نے اپنے چہرے بشرے سے ناگواری ظاہر کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے جا کے؟ یا رسول اللہ نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ وہ جو بات تم نے کہی تھی نا ایک بندے کے سلسلے میں، وہ اس سے بھی زیادہ بدبودار بات تھی اور اس سے بھی زیادہ گندی بات تھی جو تم نے کہی۔ اس کا ایمان تو دیکھو کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اتنی بڑی سزا لے کر پاک ہو کر دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس کا استقبال کر لیا اور تم اس کو بری موت کہتے ہو۔ یہ تمہارے الفاظ وہ اس سڑے ہوئے گدھے سے بھی زیادہ بدبودار اور گندے الفاظ ہیں تمہاری زبان سے نکلے۔ آج ہم اپنی اصلاح و تربیت کی فکر نہیں کرتے، کتنی ہمارے اندر نماز ہے، روزہ ہے، ظاہر ہمارا سنت کے مطابق ہے، لیکن ہماری مجلسیں کتنوں کو بے آبرو کر رہی ہیں اور ہماری زبانوں سے کتنے لوگوں کی عزتیں لٹ رہی۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں کوئی کہ ہم اسے دین میں شمار ہی نہیں کرتے، ہم اس کو دین میں داخل ہی نہیں سمجھتے، اس لیے ہم لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ کی عبادت، ہر کام عبادت کرو، کس طرح کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو۔ جب ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اعمال کریں گے، اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لے گا، اور جب قبول فرمائے گا اس دنیا میں بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا اور سرخ روح کرے گا، اور قبر میں بھی مدد ملے گی اور حساب کے وقت بھی مدد ملے گی،
اور صراط پر سے گزرتے وقت بھی مدد ملے گی، اور جنت میں داخلے تک اللہ ہماری مدد کرتا رہے گا اگر ہم اس کے دین کی مدد کرتے رہیں گے، یعنی خود جمیں گے اور دوسروں کو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دیتے رہیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا۔ اس لیے بھائی ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، ہر شخص اپنے سماج میں اس کی فکر کرے، ہمارے نوجوان اپنے جوانوں میں اس کی فکر کریں، ہماری بیٹیاں اور دوسری امت کی بیٹیوں میں اس کی فکر کریں، سب لوگ کریں، بڑے بزرگ لوگ اپنے ساتھیوں میں کریں، اور جو لوگ جس پیشے سے وابستہ ہوں اس پیشے میں کریں، تاجروں میں فکر کریں، زارعین زراعت کے دوران میں ساتھیوں میں فکر کریں، اسٹوڈنٹ اپنے ساتھیوں میں فکر کریں، لیکچررز، پروفیسرز، ٹیچرز اپنے طبقے میں فکر کریں، یعنی جو آدمی جہاں رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، بلکہ یہ کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے کم سے کم سرکل میں کام تو کر سکتا ہے، اپنے ہی لوگوں میں کچھ نہ کچھ فکر تو کر سکتا ہے۔ اس لیے سب لوگ اس کی فکر کریں، تبھی اللہ کی رحمت آئے گی اور تبھی مشکل حالات ختم ہوں گے ہمارے اوپر سے، اور اچھے حالات آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔